السلام علیکم دوستو، میں ہوں تیمور کاظمی اور ہوم کنٹینر گارڈننگ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے زعفران کی کہ زعفران کو آپ گھر پہ کیسے گرو کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا منافع کیسے کما سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا زعفران کو کاشت کرنے کا طریقہ، اس کی مارکیٹ، زعفران سے 3 قسم کی جو آمدن حاصل کی جا سکتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، ایک پودے سے سال یا 2 سال میں مزید کتنے پودے آپ بنا سکتے ہیں، زعفران کی کوالٹی، سٹگماز اور بلب کو محفوظ کرنے کا طریقہ، اور کن کن علاقوں میں اور کتنے درجہ حرارت پہ اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے، اور لاسٹ میں انویسٹمنٹ کہ آپ کو کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ پچھلے سال بلب کی قیمت 270 روپے تھی، یعنی ایک بلب کی، زعفران کے ایک بلب کی قیمت 270 روپے تھی۔ تو دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں، کیونکہ میں اسی طرح کے ہوم بیسڈ نرسری بزنس کے آئیڈیاز کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور مختلف ٹاپکس پہ مختلف پودوں کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتاتا ہوں کہ اس کو آپ گرو کر کے کیسے سیل کر سکتے ہیں اور کیسے گرو کر سکتے ہیں اور کس کو بیچ سکتے ہیں اور کہاں پہ بیچ سکتے ہیں آپ۔ آج سے 100 سال قبل زعفران کی فی تولہ قیمت سونے کی فی تولہ قیمت سے زیادہ تھی۔ ہربل اور میڈیسن پروڈکٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ایران، اسپین، آکلینڈ، نیدرلینڈ، انڈیا، برازیل، کشمیر وغیرہ کے زعفران دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ زعفران کی اہمیت اور فوائد انسانی زندگی کے لیے کلونجی کی مانند ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف سرد علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل سردیوں کا پودا ہے جو سردیاں شروع ہوتے ہی لگایا جاتا ہے اور 8 ہفتوں سے لے کر 12 ہفتوں کے درمیان پھول آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس کی کاشت 15 اگست سے لے کر 25 اکتوبر تک کی جا سکتی ہے۔ جن علاقوں میں اس دوران درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ سے نیچے آنا شروع ہو جائے تب اس کو لگایا جا سکتا ہے، یعنی بعض علاقوں میں اگست میں، جبکہ بعض علاقوں میں ستمبر یا اکتوبر میں لگایا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں 25 اکتوبر تک بھی درجہ حرارت 35 کے نیچے نہ آئے تو ان علاقوں میں زعفران کاشت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بعض لوگ اکتوبر کے آخر اور نومبر میں بھی لگا لیتے ہیں اور ان کے نتائج بھی اچھے آ چکے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ 15 اگست اور 25 اکتوبر کے درمیانے عرصے میں لگائیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کے علاقے کا درجہ حرارت 15 اگست اور 25 اکتوبر کے درمیان 35 سینٹی گریڈ سے نیچے آنا شروع ہو جائے تو اس پودے کو آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ سردیاں شروع ہوتے ہی یہ پودا لگایا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں اس فصل کو فروغ دیا جائے تو ہمارے لاکھوں بے روزگار شہری لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں اور وطن عزیز کو زر مبادلہ کی صورت میں اربوں روپے کما کر دے سکتے ہیں۔ دوستو، اس کو کاشت کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑے پارٹس یا بڑے کھیتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو، جیسے کہ میں اکثر آپ کو ساتھ پرائسز وغیرہ بھی پلاسٹک کے بیگ سی پرائسز دکھاتا رہتا ہوں جو نرسریوں میں یوز ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے بیگ جو 1 روپے میں 6 سے 7 بیگز آ جاتے ہیں، 220 روپے کلو پڑتے ہیں وہ، اور ان بیگز میں بھی آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں اور اسی میں ہی اس کے پھول بھی آ جاتے ہیں اور اسی میں ہی اس کے بلب بھی نیچے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ زعفران کو کاشت کیسے کیا جا سکتا ہے۔ زعفران کاشت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حصہ مٹی، ایک حصہ گوبر کھاد اور ایک حصہ ریت آپس میں برابر مقدار میں چھان کر گملوں یا پلاسٹک کے بیگز جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو سب سے زیادہ چیپ پڑتے ہیں ان میں، یا فروٹ کے پلاسٹک کریٹ، گھی کے ڈبوں، کھیت، کیاری، باغیچہ یا کسی بھی زمین میں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر گملے یا کسی کنٹینر میں لگانے ہوں تو گملے کے اندر چند ایک پتھر ڈال دیں تاکہ سوراخ مٹی سے بلاک نہ ہو، اور یہ ایک ایسا پودا ہے جس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے جو ڈرینیج ہول ہے، جو آپ نیچے اس کے سوراخ ہوتا ہے گملے کا، اس کا دھیان دیں کہ وہ بند نہ ہو، پانی کھڑا نہ ہو۔ کھاد اور ریت بھرنے کے بعد اگست، ستمبر یا اکتوبر میں جس ماہ میں بھی درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ کے نیچے آنا شروع ہو، اس میں زعفران کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ جس طرح لہسن کا بلب 2 یا 1.5 انچ مٹی کے اندر اس طرح لگایا جاتا ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ باہر نظر آ رہا ہو، اسی طرح زعفران کا بلب بھی لگایا جاتا ہے۔ گملے کے ارد گرد اندر کی جانب تھوڑا سا پانی دیں تاکہ گملے کے اندر مٹی میں نمی آ سکے۔
تاکہ بلب سرسبز رہیں، اور ہر دوسرے تیسرے روز اس کو چیک کرتے رہیں کہ پانی کی ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی دیں۔ پھولوں کے آنے تک زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہفتہ 10 دن بعد تھوڑا سا فوارہ یا شاور ہی کافی ہوتا ہے تاکہ مٹی میں نمی قائم رہے، موئسچر قائم رہے۔ پھولوں کے آنے تک نم رکھیں۔ زیادہ نمی بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اتنا پانی نہ دیں کہ جس سے گملے کے اندر کیچڑ پیدا ہو۔ کھیت میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کھیت اس طرح ہموار ہو کہ اس سے پانی کا اخراج آسانی سے ہو، تاکہ پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہے، اور کھیت میں ہر 6 سے 12 انچ قطاروں میں اس کو لگائیں تاکہ درمیان میں ایک بندہ آسانی سے گزر سکے۔ درمیانی راستہ اگر 1 فٹ سے زیادہ رکھیں اور پودا 6 انچ کے فاصلے پر لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ویسے اس سے کم فاصلے پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فاصلہ اگر زیادہ رکھا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر بلب بڑے اور زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور زعفران کے بلب بھی کافی مہنگے ہیں۔ 8 سے 12 ہفتوں کے درمیان زعفران کا پودا پھول دیتا ہے، اور ہر پھول کے درمیان 3 لال رنگ کے ریشے ہوتے ہیں جس کو سٹگما کہتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اور یہی زعفران کہلاتے ہیں۔ یعنی زعفران کے پھولوں کے اندر 3 لال رنگ کے ریشوں کو کاٹ کر 10-12 گھنٹے تک چھاؤں میں سکھا کر وہی زعفران بنایا جاتا ہے، جو مارکیٹ میں 500 روپے سے لے کر 900 روپے کا 1 گرام ملتا ہے۔ چھاؤں میں اچھے سے سکھانے سے سٹگماز کی لائف بڑھ جاتی ہے اور زیادہ عرصے کے لیے قابل استعمال ہوتے ہیں۔ سٹگماز حاصل کر لینے کے بعد پودے کو اسی جگہ رہنے، کیونکہ ایک پودے سے مزید بلب زمین کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں بلب 1 سال میں میچور ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں 2 سال میں یا جولائی اگست میں چاہیں تو بلب کو اکھاڑ کر دوسری جگہوں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر رہنے دیا جائے تو اس سے زیادہ پھولوں اور زیادہ سٹگماز پھولوں کے سیزن میں آئیں گے، اور اگر اس کو 3-4 سالوں تک ایک ہی جگہ پر رہنے دیا جائے اور دیکھ بھال کی جائے تو یہ گھاس کی طرح 3-4 فٹ تک جگہ گھیر لیتی ہے۔ اگر ہر سال اکھاڑنا مقصود نہ ہو تو لگاتے وقت زیادہ سے زیادہ فاصلہ لگائیں، اور یاد رہے کہ پہلے سال اس سے 6 سے 7 تک بلب پروڈیوس ہوں گے، دوسرے سال آپ کے 7 سے 8 کے تناسب سے مزید سٹگماز اور بلب پروڈیوس ہوں گے، اور اسی طرح پہلے سال کی نسبت دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں سال کی پروڈکشن میں اسی تناسب سے اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں زعفران کی مارکیٹ کی۔ پاکستان میں بہت سارے ہربل مینوفیکچررز کمپنیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دواخانے، حکیم صاحبان، پنسار سٹورز اور بہت سے دوا ساز کمپنیاں بھی ہیں جن کی مصنوعات میں زعفران ایک اہم جز ہوتا ہے، اور یہی لوگ اربوں روپے کے زعفران باہر کے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے شہروں میں زعفران پیکنگ کمپنیاں ہیں جو آن لائن اور آف لائن زعفران کو پیک کر کے اندرون و بیرون ملک سیل کرتے ہیں۔ زعفران کے عادی افراد کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں اس کی کاشت پر توجہ دی جائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا ملک بھی ایران کی طرح ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کی بات کریں گے کہ احتیاطی تدابیر کی۔ بلب لگاتے وقت اور پھولوں کے آنے تک زمین کو نم رکھیں، زیادہ پانی دینے سے گریز کریں۔ بلب اکھاڑتے وقت زمین کو خشک رکھیں۔ نکاح سے آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خرگوش، چوہے، بچے، پرندے اور چوروں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اس پودے میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیماری آ بھی جائے تو وہی سپرے دوا استعمال کریں جو عام پھولوں اور پودوں کی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فاضل جڑی بوٹیوں کو پودے کے آس پاس نہ چھوڑیں۔ گوڈی پراپر باقاعدگی سے اور روزانہ سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا پودا صحت مند رہے گا۔ آمدن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے آمدن کتنی ہوگی۔ زعفران سے 3 قسم کی آمدن حاصل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سٹگماز ہیں۔ سٹگماز فی گرام 500 سے 900 روپے مارکیٹ میں ملتا ہے، بلکہ بعض حضرات تو اسپینش، کشمیری، ایرانی کے نام پر 1000-1200 روپے پر بھی فروخت کرتے ہیں۔ آپ
آپ بھی اسٹگماز جو زعفران ہے اس کو کلیکٹ کر کے مارکیٹ میں ایسے ہی بیچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اس کا طریقہ ہے اس کے بلب۔ ایک پودے سے سال 2 سال میں مزید 4 سے 8 تک بلب پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ایک کنال میں 12,000 پودے لگائے جاتے ہیں۔ اگر اوسط بلب پروڈکشن 5 بھی ہو تو کنال سے 60,000 تک بلب پروڈیوس ہوتے ہیں، جو آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا ہے زعفرانی شہد۔ جب پودے میں پھول اور سٹگماز آ جاتے ہیں تو اس دوران شہد کی مکھیوں کی پیٹیاں رکھی جاتی ہیں، جس سے حاصل ہونے والا شہد 70,000 روپے سے لے کر 90,000 روپے فی کلو مارکیٹ میں ملتا ہے۔ دبئی میں 2500 درہم سے لے کر 3,000 درہم کا 1 کلو ملتا ہے، جو زیادہ تر طبی ماہرین 500 سے زیادہ بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں۔ کوالٹی کے حوالے سے بات کریں تو اسپین، ایران اور کشمیری زعفران دنیا بھر میں کافی مشہور ہیں۔ اکثر لوگ اسپینش زعفران یا انڈین کشمیری زعفران کو بہت اعلیٰ معیار کے مانتے ہیں۔ دراصل زعفران کا معیار ایک ہی ہوتا ہے۔ قدرت نے وہ تمام صفات اس میں رکھی ہیں جو صفات اسپینش یا کشمیری میں ہیں، وہی صفات ایرانی زعفران میں بھی ہیں۔ اسپینش زعفران یا کشمیری سرد علاقوں کا زعفران ہے، جسے بہت محنت کے ساتھ شدید برف باری اور سردی میں تیار کیا جاتا ہے۔ یورپ میں اسی محنت کو دیکھ کر معاوضہ طے کیا گیا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپینش زعفران زیادہ معیاری اور مہنگے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر چاہے $3 کلو ہو یا 5 ریال یا 5 درہم یا 30 روپے کلو ہو، غذائیت، سرخی، ترشی وہی ہوتی ہے جو کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے کام آتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سٹگماز اور بلب کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سٹگماز کو پھولوں سے الگ کر کے کسی صاف کپڑے یا کاغذ پر ایسی جگہ رکھیں جہاں پر تیز ہوا نہ چلتی ہو تاکہ یہ بکھر نہ جائیں۔ 10-12 گھنٹے چھاؤں یعنی سایہ میں کسی کمرے یا برآمدے میں سکھایا جاتا ہے۔ جتنا اچھے سے اچھا سکھایا جائے گا اتنی ہی اس کی لائف زیادہ ہوگی۔ سکھانے کے بعد ایئر ٹائٹ جار، بوتل، پاٹ، شیشہ میں محفوظ کر لیں۔ جبکہ بلب کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہوادار جگہ پر رکھے جائیں اور ہفتہ 10 دن بعد چیک کر کے صاف کیے جائیں تاکہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو یا خرابی نہ آئی ہو، اس کی تدابیر کر لیں۔ اور آسان الفاظ میں جس طرح لہسن یا پیاز کے بلب کو محفوظ کیا جاتا ہے، اسی طرح زعفران کے بلب بھی محفوظ کیے جاتے ہیں تاکہ یہ سیزن میں لگانے کے کام آ سکیں۔ لاسٹ میں بات کریں گے اس کی انویسٹمنٹ کی۔ پچھلے سال بلب کی قیمت 270 روپے تھی، یعنی ایک بلب کی، زعفران کے ایک بلب کی قیمت 270 روپے تھی، جبکہ اس سال 235 روپے ہے، یعنی 10 بلب کی قیمت 2,350 روپے۔ اور آپ جتنی زیادہ مقدار میں بلب کو بائی کریں گے تو اس کی پرائس کم ہوتی جائے گی۔ اور اسی طرح آپ جب سیل کریں گے تو زیادہ کوانٹٹی میں کوئی اگر بلک میں پرچیز کرے گا تو اس کو آپ بلک کا ریٹ لگائیں گے، اور وہ بھی ریٹ کم سے کم جو ہے وہ 200 روپے تو ہوتا ہی ہے۔ 270 روپے تو ایک بلب کی قیمت، جو 10، 12 یا 20 بلب آپ سے پرچیز کرے گا اس کو آپ 270 روپے کے حساب سے ایک بلب دیں گے۔ لیکن اگر وہی بندہ اگر آپ سے 500، 1000 بلب پرچیز کرتا ہے تو وہ آپ برگیننگ کر کے جس طرح کا ریٹ بھی ہو آپ طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو زعفران کی کاشت، اس کا طریقہ اور اس سے کیسے آپ کما سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز جو مجھے بتانے سے رہ گئی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔